بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے قبل عرب کے حالات بیان کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے قبل عرب کس گمراہی اور سرکشی میں مبتلا تھے اور کن بتوں کو زیادہ ترجیح دی جاتی تھی، ان بتوں کا تذکرہ ہم تفصیل کے ساتھ اس ویڈیو میں بیان کریں گے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی تو آپ کی تبلیغ سے قبائل جرہم و کتورہ نے دین ابراہیم قبول کر لیا اور اللہ کو ایک خدا مان لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اثر سے بعد میں مکہ آباد ہونے والے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین قبول کرتے رہے۔ تب آل اسماعیل سمیت تمام قبائل مکہ صرف ایک واحد خدا کی عبادت کے قائل تھے اور خانہ کعبہ کا تقدس پوری طرح سے قائم تھا۔ لیکن جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وفات کے بعد پھر کوئی نبی اہل مکہ کی رہنمائی کے لیے مبعوث نہ ہوا تو آہستہ آہستہ ان میں شرک و گمراہی پھیلنے لگی۔ جب مکہ پر قبیلہ ایاد اور بنو خزاعہ یکے بعد دیگرے حملے آور ہوئے تو بنو اسماعیل کے کئی قبائل کو مکہ چھوڑنا پڑا۔ تب یہ لوگ برکت کی غرض سے کعبہ کا ایک پتھر بھی اپنے ساتھ لے گئے۔ کعبے سے نسبت کی وجہ سے وہ اس کی بہت تعظیم کرنے لگے۔ اس تعظیم کا یہ اثر ہوا کہ آہستہ آہستہ آنے والے وقت میں ان کی آل اولاد نے خود اس پتھر کو معبود مجازی کا درجہ دے دیا۔ اس طرح ان میں شرک رائج ہونا شروع ہوا۔ لیکن حقیقی معنوں میں عربوں اور خصوصاً اہل مکہ میں باقاعدہ شرک و بت پرستی کا آغاز حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کم و بیش 2500 سال بعد ہوا، جب بنو خزاعہ نے مکے پر قبضہ کیا۔ عربوں میں بت پرستی کا آغاز کرنے والا قبیلہ خزاعہ کا سردار عمرو بن لغی تھا۔ یہ شخص خانہ کعبے کا متوالی تھا۔ ایک بار جب وہ شام گیا تو وہاں اس نے لوگوں کو بتوں کی پرستش کرتے ہوئے دیکھا۔ یہ کل 5 بت تھے جن کے نام ود، یغوث، سوا، یعوق اور نصر تھے۔ ان بتوں کو قوم نوح علیہ السلام پوجا کرتی تھی۔ یہ شخص وہاں سے ان کے بت ساتھ لے آیا اور واپسی پر ان کو جدہ کے ایک مقام پر دفن کر دیا۔ جب مکہ واپس پہنچا تو وہاں مشہور کیا کہ اس کے تابع جن نے ان بتوں کا پتہ بتایا ہے جنہیں قوم نوح پوجا کرتی تھی۔ پھر وہ اہل مکہ کے جو پہلے ہی شرک و بت پرستی کی طرف راغب ہو چکے تھے ساتھ لے کر جدہ پہنچا اور وہاں سے وہ بت زمین کھود کر نکال لیے اور انہیں مکہ لا کر خانہ کعبہ میں رکھ دیا، جہاں تعظیم کے نام پر ان بتوں کی عبادت شروع ہو گئی اور ان بتوں کو مختلف خدائی صفات کا مالک تصور کیا جانے لگا۔ آہستہ آہستہ اہل مکہ خود نئے نئے بتوں کو ڈھالنے لگا اور تب بہت سے ایسے بت بنائے گئے جنہیں آنے والے دور میں مشرکین عرب میں بے پناہ اہمیت حاصل ہوئی۔ چونکہ کعبہ کی وجہ سے مکہ پورے جزیرے نما عرب کا مرکز تھا، جب باہر سے مختلف قبائل کے لوگ حج کے دنوں میں مکہ آتے تو وہاں ان بتوں کی پرستش ہوتے دیکھ کر واپسی پر ان بتوں کی شبیہیں بنوا کر ساتھ لے جاتے اور اپنے علاقے میں ان کو نصب کر کے ان کی پوجا شروع کر دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ کے وقت عرب اور خصوصاً مشرکین مکہ میں جن بتوں کو بہت اہمیت دی جاتی تھی ان کی تفصیل درج ہے۔ ہبل یہ مشرکین مکہ کے سب سے اہم ترین بتوں میں سے ایک تھا۔ دراصل یہ اہل شام کا دیوتا بول تھا جس کے معنی طاقتور کے ہیں، جسے عربوں نے بول کی تخریب شدہ شکل ہبل کا نام دیا تھا۔ یہ بت قریش مکہ کو انسانی مورت کی شکل میں ملا جو سرخ عقیق سے تراشا ہوا تھا۔ اس کا دایاں ہاتھ ٹوٹا ہوا تھا۔ قریش مکہ نے وہ سونے کا بنوا کر لگا دیا۔ ہبل خاص خانہ کعبہ کی چھت پر نصب تھا۔ مشرکین مکہ جنگوں میں اسی ہبل کا نام لے کر نعرے لگاتے تھے۔ فتح مکہ کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے پاش پاش کیا۔ عزا مکے سے چند میل دور وادی نخلہ میں کیکر کے ایک درخت کے نیچے عزا کا تھان تھا جہاں عزا کا بت نصب تھا، جبکہ خانہ کعبہ میں بھی عزا کا بت رکھا ہوا تھا جسے فتح مکہ کے وقت توڑا گیا، جبکہ وادی نخلہ میں عزا کے اصل بت کو توڑنے کے لیے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا گیا۔ عزا کا بت مشرکین مکہ کے نزدیک سب سے عظیم ترین بت تھا۔ لات یہ طائف میں اس جگہ نصب تھا جہاں آج کل مسجد طائف کا بایاں مینار ہے۔ لات کے معنی ہے ستو گھولنے والا۔ دراصل یہ ایک شخص تھا جو حاجیوں کو ستو گھول کر پلایا کرتا تھا۔
بعد میں عمرو بن لخی کے امام پر اس کا بت بنا کر اس کی پوجا کی جانے لگی۔ قریش رات سونے سے پہلے عزا اور لات کی پوجا پاٹ کرتے تھے اور قسم بھی انہی دو بتوں کی کھایا کرتے تھے۔ منات یہ عرب کا سب سے قدیم ترین بت تھا جو مکہ اور مدینہ کے بیچ میں مشلل کے علاقے میں قدید کے مقام پر سمندر کے قریب نصب تھا۔ منات کی پوجا کا آغاز بھی عمرو بن لخی نے کیا۔ قبائل اوس و خزرج جب حج کر کے واپس مدینے کو روانہ ہوتے تو منات کے بت کے پاس ہی احرام اتارا کرتے، جبکہ بنو ازد اور بنو غسان تو باقاعدہ اس بت کا حج بھی کرتے تھے۔ اہل مدینہ کے نزدیک حج کی تکمیل تب تک نہ ہوتی تھی جب تک منات کی پوجا نہ کی جائے۔ اس بت کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر فتح مکہ کے لیے جاتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منہدم کر دیا۔ اصاف و نائلہ یہ انسانی شکل کے بت تھے۔ دراصل ایک مرد اصاف اور عورت نائلہ کعبہ میں زنا کے مرتکب ہوئے اور جب لوگوں نے آ کر دیکھا تو وہ پتھر بن چکے تھے۔ اہل مکہ نے انہیں عبرت کے لیے صفا اور مروہ پر رکھ دیا تھا، مگر انہیں بھی عمرو بن لخی حرم کعبہ میں لے آیا اور زمزم کے پاس رکھ دیا۔ لوگ ان کا طواف بھی کرتے اور قربانیاں بھی دیتے۔ سوا یہ ان 5 بتوں میں شامل تھا جن کو قوم نوح پوجا کرتی تھی اور جنہیں عمرو بن لخی شام سے لایا تھا۔ باقی 4 بتوں میں نصر، ود، یعوق اور یغوث شامل ہیں۔ یہ بت عورت کی شکل میں تھا اور مدینہ منورہ کے قریب نصب تھا۔ نصر یہ بت یمن میں خمیر کے علاقے میں نصب تھا۔ یہ گدھے کی شکل میں تھا۔ اہل حمیر تب تک اس کی پوجا کرتے رہے جب تک انہوں نے یہودی مذہب اختیار نہ کر لیا۔ یعوق کے معنی مصیبت روکنے والا ہے۔ گھوڑے کی شکل والا یہ بت عمرو بن لخی شام سے لایا تھا اور اسے بنو ہمدان اور ہولان کے حوالے کیا تھا، جو اسے اپنے ساتھ یمن لے گئے اور اسے صنع سے کچھ فاصلے پر ارحب کے مقام پر نصب کر کے اس کی پوجا شروع کر دی۔ ود یہ بت دومتا الجندل کے مقام پر نصب تھا اور بنو کلب اس کی پوجا کرتے تھے، جبکہ قریش مکہ بھی اس کی عظمت کے قائل تھے اور اس کو پوجتے تھے۔ در حقیقت مشرکین مکہ وہ عرب ان بتوں کو معبود حقیقی نہیں مانتے تھے، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کو ہی واحد معبود حقیقی مانتے تھے۔ وہ ان بتوں کو اللہ کی بارگاہ میں اپنا سفارشی تصور کرتے تھے اور وہ ان بتوں کی تعظیم و عبادت اسی اعتقاد کے ساتھ کرتے تھے کہ یہ ان کو اللہ سے قریب کر دیں گے۔ دوسرا وہ تصور کرتے تھے کہ ان بتوں کو خدائی صفات میں سے قوتیں اور طاقتیں حاصل ہیں، لیکن بہرحال حقیقی رازق و مالک وہ اللہ ہی کو مانتے تھے۔ دراصل مشرک ہوتا ہی وہی ہے جو اللہ کو مان کر پھر اس کی ذات، صفات یا عبادت میں کسی اور کو شریک کرے۔ ان مشرکانہ عقائد کا نتیجہ یہ نکلا کہ مشرکین مکہ بری طرح سے توہم پرستی کا شکار ہو گئے۔ وہ بات بات سے نیک و بد شگون لیتے اور پھر برے شگون سے بچنے کے لیے کاہنوں کی خدمات حاصل کرتے۔ اس طرح کاہنوں کا جنتر منتر اور ٹوٹکوں کا کاروبار خوب چمکا ہوا تھا۔ کاہن لوگ جنوں بھوتوں کے متی ہونے کا دعویٰ کرتے اور لوگوں کو جھوٹی سچی غیب کی خبریں دیتے تھے۔ شرک و بت پرستی میں ڈوبے یہ عرب انتہا درجے کے رسوم پرست تھے اور جاہلانہ رسوم و رواج کے ایک طویل سلسلہ ان کے ہاں رائج تھا۔ ان کی بت پرستی اور توہم پرستی کے بعض نہایت مضحکہ خیز پہلو بھی مورخین نے بیان کیے ہیں۔ بعض روایات میں ان کی بت پرستی اور توہم پرستی کی نہایت حیرت انگیز پہلو بھی بیان کیے ہیں۔ مثلاً سفر پر روانہ ہوتے تو ایک پتھر جیب میں ڈال لیتے، راستے میں اگر کوئی اور اچھا پتھر مل جاتا تو پہلے خدا کو جیب سے نکال کر پھینک دیتے اور نئے خدا کی پرستش شروع کر دیتے۔ اگر روانگی کے وقت پتھر ساتھ لے لینا بھول جاتے تو راستے میں جس منزل پر رکتے تو وہاں سے ہی 4 پتھر تلاش کرتے، 3 کا چولہا بناتے اور چوتھے کو معبود بنا لیتے، اور اگر کہیں پتھر نہ ملتے تو مٹی اور کنکریوں کا ایک ڈھیر جمع کر کے اس پر بکری کا دودھ بہاتے اور پھر اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے۔ ذوق بت پرستی صرف پتھر تک محدود نہ تھا، لکڑی اور مٹی کے بھی بت بنائے جاتے۔ ایک مرتبہ بنو حنیفہ نے کھجوروں کے ایک ڈھیر کی عبادت شروع کر دی۔ اسی اثنا میں قحط پڑ گیا۔ جب کھانے کو اور کچھ نہ ملا تو سب نے مل کر اپنے خدا کو ہی کھا کر ختم کر دیا۔ یوں خانہ کعبہ جو زمین پر اللہ تعالیٰ کا سب سے قدیم اور مقدس ترین گھر ہے، مشرکین کے ہاتھوں شرک و گمراہی کا گھر بن چکا تھا۔ اہل مکہ کے نزدیک سب سے اہم بت لات، منات، عزا اور حبل سمیت لگ بھگ 360 چھوٹے بڑے بت تھے جو حرم کعبہ میں نصب تھے۔ عرب ان کی پوجا بھی کرتے اور ان پر قربانیاں بھی پیش کرتے۔ حج کے دنوں میں یہ کفر و ضلالت کے مناظر اور بڑھ جاتے جب حج کو آنے والے ننگے ہو کر خانہ کعبہ کا طواف کرتے، بتوں کے آگے فال نکالنے والے پانسے پھینکے جاتے اور نظریں مانی جاتی۔ غرض کہ
शैतानियत सरजमीन अरब पर अपनी इंतहा कर चुकी थी और अरब कौम शिरक व गुमराही में पस्ती के जिस मकाम पर पहुंच चुकी थी, इससे आगे कोई और पस्त मकाम न था। बुतों पर आदमियों की कुर्बानी चढ़ाई जाती थी। बाप की मनकूहा बेटे को विरासत में मिलती थी। हकीकी बहनों से एक के साथ शादी जायज थी। अज़दवाज की कोई हद न थी। कुमारबाजी, शराबखोरी, जिनाकारी का रिवाज आम था। लड़ाइयों में लोगों को जिंदा जला देना, मुस्तवरात के पेट चाक कर डालना, मासूम बच्चों को तहक़ीक़ करना अमूमन जायज था। ईसाइयों के बयान के मुताबिक अरब कबल इस्लाम तमाम मज़ाहिब में सबसे ज्यादा ईसाइयत से मुतासिर था। गर्ज़ है कि शैतानियत सरजमीन अरब पर अपनी इंतहा कर चुकी थी और अरब कौम शिरक व गुमराही में पस्ती के जिस मकाम पर पहुंच चुकी थी, उससे आगे कोई और पस्त मकाम न था। अब अल्लाह की शान व रहमानियत की बारी थी। चुनाचा उन्हें मुशरिकीन के बीच अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा करके शिरक व कुफर के बुत पर वो कारी ज़र्ब लगाई कि रुए जमीन के चप्पे चप्पे पर तौहीद व वहदानियत के चिराग रोशन हो गए, कभी ना बुझने के लिए। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। हमारी नई आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।